پاکستانی مشہور شاعر فیض احمد فیض کی صاحبزادی اس وقت کس حال میں ہے؟ پہچانا تو انہیں گیا بعد میں بھی، لائف میں بھی، مگر اس شخص کو کبھی اس بات کا خیال ہی نہیں آیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ فیض احمد فیض صاحب نے جو ایک سوچ نظریہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی یا چاہا کہ لوگ اس چیز کو اپنا لے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچ پا رہی ہے آج کے دور میں بھی؟ شاعر ہونے کے ساتھ باپ کیسے تھے، جانیے اس ویڈیو میں۔ وہ اتنے، ان کی طبیعت میں اتنی انکساری تھی اور اتنی ہیوملٹی تھی کہ وہ ہنستے ہی تھے۔ ان پہ الزامات بھی بہت لگائے گئے بدقسمتی سے، اور بعد میں پھر پتہ چلا کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اسی امید پہ ہم زندہ ہیں کہ لمبی ہے غم کی شان لیکن بیت جائے گی۔ السلام علیکم جی، پی ایس بی کے جی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فہد حسن۔ آج میرے ساتھ پاکستان کی ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو صاحبزادی ہے جی فیض احمد فیض صاحب کی، منیزہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کے کیریئر کے حوالے سے، اور کس طرح سے ان کی جو زندگی کے چند لمحات جو گزرے ہیں فیض احمد فیض صاحب کے ساتھ ایک بیٹی ہونے کے ناطے کیا کہنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم کیسی ہیں؟ تھینک یو۔ میم یہ بتائیے گا کہ اتنا بڑا نام ان کے ساتھ، آپ کا ایک باپ کا نام تو ہر اولاد کے ساتھ جڑتا ہے، جب یہ معلوم ہو کہ اتنی بڑی شخصیت کا نام باپ کے ساتھ ساتھ میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ فیض کا نام ہے، فیض کی وراثت ہے، فیض کی سوچ ہے، فیض کا پیغام ہے، اور یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ اس کو آگے لے کے جانا ہے، تو بس ذمہ داری ہے۔ اچھا میم یہ بتائیے گا کہ فیض احمد فیض صاحب نے زندگی میں نام تو بڑا بنایا، کمایا بھی، عزت بھی کمائی، لیکن باپ کیسے تھے وہ؟ باپ بہت نرم، بہت خاموش، بہت پیار کرنے والے، اور زیادہ تر گھر پہ نہیں رہتے تھے یا تو اپنے کام میں مصروف ہوتے تھے، پھر ظاہر ہے جیل میں بھی تھے، پھر باہر بھی چلے گئے تھے ملک سے مختلف وقت پہ، سیلف ایگزائل بھی ان کی تھی، تو اس لیے یہ ذرا سی کمی ایک محسوس رہی ان کی، لیکن اس جیسا باپ میرے خیال میں بہت شاید کم ہی لوگوں کو نصیب ہوگا۔ اکثر و بیشتر سوسائٹی کا یہ علم ہی ہے کہ جب کوئی اس فانی دنیا سے کوچ کر جاتا ہے اس کو لیجنڈ کا نام بھی دے دیا جاتا ہے، ان کے نام کے ایونٹس بھی کروائے جاتے ہیں، قرآن خوانیاں بھی کروائی جاتی ہیں، بڑا یاد کیا جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں ان کی اس طرح سے قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے یا لگانا چاہتے نہیں ہیں۔ اس کے حوالے سے میم کیا کہنا چاہیں گی؟ میرے خیال میں فیض صاحب کو ان کی زندگی میں بھی بہت زیادہ عزت ملی، کیونکہ ٹھیک ہے ایسے تھے مشکلات کا سامنا ان کو وہ بڑا جیل کرنا بھی پڑا، گئے، ان پہ الزامات بھی بہت لگائے گئے بدقسمتی سے، اور بعد میں پھر پتہ چلا کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ پھر ان کو لندن پیس پرائز بھی دیا گیا، اور ان کو اس کے بعد بھی نشان امتیاز بھی دیا گیا بعد میں، تو پہچانا تو انہیں گیا بعد میں بھی، لائف میں بھی، مگر اس شخص کو کبھی اس بات کا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ اتنے، ان کی طبیعت میں اتنی انکساری تھی اور اتنی ہیوملٹی تھی کہ وہ ہنستے ہی تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جب بھی ملاقات کا موقع ملتا، گھر آتے بچوں کے ساتھ، ایک باپ کا اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ بچے ماں کے ساتھ زیادہ کلوز اور اٹیچ ہوتے ہیں، باپ کے ساتھ تھوڑا سا ایک ہارڈلی ہوتا ہے، باپ ذرا تھوڑا سا ڈانٹ دیتے ہیں بچوں کے ساتھ، یا بچے ذرا گھر سے دور، باپ دور رہتا ہے یا بچے دور رہتے ہیں، تو تھوڑا سا نا بچوں میں اور باپ میں اسپیشلی تھوڑا سا ڈسٹینس کہیں نہ کہیں پیدا ہوتا ہے، تو وہ ہیزیٹیشن تھی یا پھر اوپنلی بس پاپا آگے کیسے آپ ماشاءاللہ تھے ان کے ساتھ؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، ڈانٹ کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی اونچی آواز میں بات کی ہو یا غصہ کیا ہو، گالی گلوچ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو وہ اس قسم کے انسان نہیں تھے، اور وہ چونکہ اتنے نرم مزاج تھے، جب بھی ملتے تھے تو ظاہر ایک پیار سے ملاقات ہوتی تھی، اور پھر وہ ڈسٹنسز تو تھے کیونکہ وہ باہر ہوتے تھے، میں ہاسٹل میں تھی، میں ملک سے باہر پڑھنے چلی گئی، تو یہ فاصلے تو آ جاتے ہیں، لیکن ایسی تھی یہ قربت کہ کوئی محسوس نہیں ہوا۔
آپ کو لگتا ہے کہ فیض احمد فیض صاحب نے جو ایک سوچ نظریہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی یا چاہا کہ لوگ اس چیز کو اپنا لے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچ پا رہی ہے آج کے دور میں بھی؟ وہ پہنچ نہیں پا رہی، وہ پہنچ سے آگے چلی گئی ہے. یعنی کہ وہ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ دنیا تک پہنچ چکے. پاکستان تو بہت چھوٹی سی ایک جگہ رہ جاتی ہے. ان کی نظموں کے اتنے ترجمے ہیں، اتنی زبانوں میں ہیں. چینی زبان، جاپانی، فرانسیسی، نارویجن، انگریزی، اردو، اسپینش، اردو کہہ رہی ہوں، ہندی، اسپینش، تو اتنی زبانوں میں ترجمے ہیں تو وہ تو پہنچ رہی ہے. اور کبھی کوئی فرمائش کی ان سے؟ ہوں، اس طرح کی فرمائشات زیادہ تر کرتی تھی ان سے؟ فضول. بیٹے اور بیٹیوں میں تو چلتی ہیں یہ چیزیں. بڑی مطلب اس کے اوپر میں پہلے بات کروں. وہ ممبئی گئے تو میں نے کہا دلیپ کمار کی مجھے آٹوگراف لا دیں. نہیں لائے. میں نے کہا کیوں نہیں لائے؟ تو کہنے کہ وہ تو ہماری آٹوگراف مانگ رہا تھا، ہم اس کے. پھر وہ روس گئے تو میں نے کہا مجھے وہاں سے کچھ جولری لا دیں، اور وہ لے کے آئے میرے لیے کانوں کے جو میم یہ بتائیے گا کہ ہر انسان کی کچھ نہ کچھ ادھوری خواہشات رہ جاتی ہیں. فیض احمد فیض صاحب کی کوئی ایسی خواہش جو بیٹی ہونے کے ناطے آپ کو لگتا ہو کہ یہ ادھوری رہ گئی؟ میری خواہش ہے، ان کی خواہش کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ تو ایک بہت ہی سیلف سیٹسفائیڈ انسان تھا. میری خواہش یہ ہے کہ میں نے ان سے بہت کچھ کہنا تھا، بہت کچھ پوچھنا تھا، اس کا موقع نہیں ملا. تب میں انتظار میں ہوں کہ جب ملیں گے تو پھر پوچھوں گی. آپ کو ان کے پڑھا ہوا کوئی شعر جو آپ اسے پرسنلی سیٹسفائی ہو اور پرسنلی آپ کو ایک اٹریکشن ہو کہ بے شک یہ میرے والد صاحب ہیں لیکن میں ذاتی طور پر مجھے ان کا یہ میں تو فین ہو گئی ہوں ایک ویور کے حساب سے؟ اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو فیض کا یہ شعر جو ہے، دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. اسی امید پہ ہم زندہ ہیں کہ لمبی ہے غم کی شان لیکن بیت جائے گی. میم آپ کی ایکٹیویٹیز کیا چل رہی ہے زندگی میں؟ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا؟ کب شادی ہوئی؟ کیسے آگے بڑھائی اپنی؟ بہت پرانی لگتی ہیں. اچھا. بس میں پی ٹی وی میں رہی بہت سال، پھر ریٹائر ہوئی. پھر اب اس کے بعد بھی میں کنسلٹنٹ ہوں. اس وقت فیض فیسٹیول کی بھی میں ذمہ داری ہے، فیض فاؤنڈیشن کی ذمہ داری بھی ہے. تو اس قسم کی کوئی نہ کوئی کام نکلتے رہتے ہیں. پھر میرے 5 پوتے پوتیاں ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں ہیں، ان کے ساتھ گفتگو، پیار، گپ شپ، ان سے سیکھنا، کیونکہ اب تو وہ مجھ سے بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے. بس تو بہت آپ اچھا کا گزرا. اپنا بھی شوق ہے لکھنے میں، شاعری بنانے میں؟ شاعر تو پھر ایک ہی ہونا چاہیے خاندان میں، اور یا تو کوئی ایک فیض سے شعر یا تو فیض نہیں، میرا تو نہیں، کوئی ان کا کوئی ایک بس سنا دیا نا آپ. بس لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس پیغام فیض کا جو ہے امن کا پیغام ہے، انسانی حقوق کی برابری کا پیغام ہے، پاکستان سے محبت کا پیغام ہے، اور برداشت کا پیغام ہے. بس یہی فیض کا پیغام ہے. بہترین ہو گیا جی. ناظرین، آپ کی گفتگو سماعت فرمائی. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو کمنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.